سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نہایت جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدہ نبھاتے، حق بات بیان کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہ ہوتے، ہر طرح کی مشقتوں اور تکلیفوں میں بھی دین پر ثابت قدم رہتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سادہ سا دربار خلافت جاری تھا۔ اکابر صحابہ کرام بھی موجود تھے کہ اچانک دو نوجوان ایک بندھے ہوئے شخص کو گھسیٹتے ہوئے لائے اور بلند آواز میں بولے، یا امیر المومنین، اس ظالم سے ہمارا حق دلوائیے، اس نے ہمارے بوڑھے باپ کو مار ڈالا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو دیکھ کر اس سے پوچھا، تو ان دونوں کا الزام سن چکا ہے، تیرا جواب کیا ہے؟ مجرم نے انتہائی فصاحت و بلاغت سے پورا واقعہ بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاں، مجھ سے یہ جرم ہوا ہے۔ میں بہت دور سے سفر کر کے آ رہا تھا، راستے میں مجھے ایک نخلستان نظر آیا تو میں نے اونٹ کا گھٹنا ایک درخت سے باندھ دیا اور خود ایک درخت کے سائے میں آرام کے لیے لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ اس دوران میرے اونٹ کی رسی نہ جانے کیسے کھل گئی اور میرا اونٹ ان کے باغ کے درختوں کے پتے کھانے لگا۔ بوڑھے نے جب اونٹ کو درختوں کے پتے کھاتے دیکھا تو اس نے اسے منع کیا۔ جب منع نہ ہوا تو اس نے اسے ایک پتھر مارا، جس سے میرا اونٹ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں نے طیش میں آ کر ان کے والد کا گلا دبوچ لیا، جس کی تاب نہ لا کر وہ مرد ضعیف جاں بحق ہو گیا۔ لیکن میرا ارادہ ہرگز اسے قتل کرنے کا نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرے اعتراف جرم کرنے کے بعد قصاص لازم ہو چکا، اس کے عوض تجھے اپنی جان دینا ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقتول کے ورثاء سے پوچھا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ ملزم نے اعتراف جرم کر لیا ہے، کیا تم خون بہا لے کر اسے معاف کرتے ہو یا اسے سزا دلوانا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم خون بہا نہیں لینا چاہتے اور نہ ہی اسے معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی قانون کے مطابق جرم ثابت ہونے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے موت کی سزا سنا دی۔ سزائے موت سننے کے بعد اس نوجوان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتے ہوئے کہا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ اپنے سر پر قرض لے کر نہ مرو، اور میرے ذمہ ایک یہودی کا قرض ہے۔ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں وہ قرض ادا کر آؤں۔ امیر المومنین نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کی درخواست منظور کر لی اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگائی کہ وہ کوئی ضامن دے۔ وہ اجنبی تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ وہاں بہت سے لوگ موجود تھے، لیکن نہ تو وہ کسی کو جانتا تھا اور نہ ہی وہ اس کو جانتے تھے۔ اس کی نگاہیں مایوس ہو کر لوٹ آئیں۔ مجمع پر ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کوئی بھی تو ایسا نہیں تھا جو اس کا نام تک جانتا ہو۔ اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات تھی۔ کون ضمانت دے گا اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا تھا، اور کوئی بھی تو ایسا نہیں تھا جو اللہ کی شریعت کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے، اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا جو سفارشی بننے کا سوچ سکے۔ محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی تھی۔ ایسے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ امیر المومنین نے پوچھا، ابو ذر، آپ ضمانت دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بے شک، میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ 3 دن بعد حاضر ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ جانتے ہیں اسے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں جانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہیں؟ ابو ذر،
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اگر یہ نوجوان 3 دن بعد مقررہ وقت تک واپس نہ لوٹا تو اس کے بدلے آپ قتل کر دیے جائیں گے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان اسلامی برادری میں اپنے آپ کو اوروں سے بیگانہ سمجھے۔ اسلام کی روح سے یہ میرا بھائی ہے، میں بخوشی اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، ابو ذر دیکھ لیں، اگر یہ 3 دن تک نہ لوٹ کر آیا تو مجھے آپ کی جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں، امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ بوڑھے کے دونوں بیٹوں نے بھی رضامندی ظاہر کر دی، چنانچہ اس نوجوان کو 3 دن کی مہلت دی گئی۔ بالآخر تیسرا دن آن پہنچا۔ تیسرے دن بہت سے لوگ عدالت میں جمع ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ بوڑھے کے دونوں بیٹے بھی بے چینی سے اپنے مجرم کا انتظار کر رہے تھے۔ دن تیزی سے ڈھلتا جا رہا تھا اور مجرم کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ صحابہ کی تشویش اور بے چینی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سب لوگ پریشان تھے کہ اگر وہ نہ آیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دی جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کمال درجے کا اطمینان تھا۔ ہر کوئی اس نوجوان کی واپسی کا منتظر تھا، لیکن اس نوجوان کی واپسی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اچانک بوڑھے کے بیٹوں میں سے ایک بولا، ابو ذر، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال استقلال اور ثابت قدمی سے جواب دیا، اگر تمہارا مجرم مکمل غروب آفتاب سے پہلے پیش نہ ہوا تو میں موجود ہوں، تم خاطر جمع رکھو۔ عدالت فاروقی بھی جوش میں آئی۔ امیر المومنین سنبھل بیٹھے اور فرمایا، اگر وہ نوجوان نہ آیا تو ابو ذر غفاری کی نسبت وہی کاروائی ہوگی جس کی شریعت متقاضی ہوگی۔ کچھ لوگ آپ دیدہ ہو گئے، کچھ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور کچھ لوگوں نے بوڑھے کے بیٹوں سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ خون بہا قبول کر لو، لیکن ان دونوں بھائیوں نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا، ہم خون کے بدلے صرف خون چاہتے ہیں۔ تمام لوگ اسی شش و پنج میں مبتلا تھے۔ دی گئی مہلت کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ غروب آفتاب کا وقت تھا کہ دور سے اڑتا ہوا غبار دکھائی دیا۔ سب لوگ اس کی جانب دیکھنے لگے کہ کوئی شخص سانڈنی پر سوار آ رہا ہے۔ جب وہ نوجوان قریب آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ وہی نوجوان تھا جس کی ضمانت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ پرجوش حاضرین ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھی چمک رہا تھا۔ اس نوجوان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے دیر سے پہنچنے پر معذرت کی اور خود کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کر دیا اور کہا کہ وہ سزا پانے کے لیے تیار ہے۔ عدالت میں موجود تمام لوگ اس نوجوان کی واپسی سے بے حد متاثر ہوئے، کیونکہ اس نے وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو واپس نہ آتا، کیونکہ یہاں پر کوئی اس کے گھر کا پتہ نہیں جانتا تھا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے شخص، انہوں نے تو تیری ضمانت دے دی تھی، لیکن تو چلا گیا تھا۔ اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ تو چاہتا تو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی جان بچا سکتا تھا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا۔ یہاں کوئی تیرے گھر سے واقف نہ تھا، نہ ہی تیرا ٹھکانہ جانتا تھا۔ تو نے یوں دوبارہ موت کے منہ میں اپنا سر کیوں رکھا؟ اس نوجوان نے جواب دیا، ایک اجنبی کی ضمانت ایک ایسے شخص نے دی تھی جو مجھے جانتا بھی نہیں تھا۔ اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں، بات اس ذات پاک کی ہے جو سب ظاہر اور پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے،
میں آ گیا ہوں اپنے بیوی بچوں کو تنہا چھوڑ کر۔ اے امیر المومنین، میں قتل کیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ بس مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نہ گیا تو لوگ قیامت تک اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کرتے ہیں، اور کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عہد کا اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ بوڑھے کے دونوں بیٹے اس نوجوان کے ایفائے عہد سے بہت متاثر ہوئے۔ وہ آگے آئے اور عرض کیا، اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نوجوانوں، تمہارے باپ کا خون بہا میں بیت المال سے ادا کر دوں گا، اور تم اپنی نیک نفسی کے ساتھ فائدہ بھی اٹھاؤ گے۔ دونوں بھائیوں نے عرض کیا، امیر المومنین، ہم اس حق کو خالصتاً خدا کی خوشنودی کے لیے معاف کر رہے ہیں، لہٰذا اب کچھ بھی لینے کا حق نہیں رکھتے۔ بعد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ایک اجنبی کی ضمانت کیوں دی، کیونکہ اس ضمانت میں ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بآواز بلند مخاطب ہوئے اور فرمایا، امیر المومنین، خدا کی قسم میں تو جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، اور نہ ہی اس روز سے پہلے کبھی اس کی صورت دیکھی تھی، مگر میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ اس مسلمان بھائی بیٹے کو مایوس کروں، اس لیے اللہ کے بھروسے پر ضمانت دے دی تھی۔ میں قربان جاؤں ان پیارے لوگوں پر جن میں سچائی، محبت اور ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری کہانی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔